جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 5 یکے بعد دیگر ایٹمی دھماکے کر کے اپنے آپ کو دنیا میں 7ویں جبکہ مسلم دنیا میں پہلی ایٹمی طاقت بنا لیا۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے باز رہنے کی پوری کوشش کی اور یہ بھی کہا ایٹمی دھماکے کرنے کی صورت میں پاکستان کو سنگین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کرتا تو اسے دیگر مراد دی جائیں گی، نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک بھی بہت سی مراد دیں گے۔ اس وقت کافی لوگوں نے اس بات کی مخالفت بھی کی کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے۔ تاہم اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اگر پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی میں جانا پڑے گا۔ جی ہاں، میں دوسری جنگ عظیم کی ہی بات کر رہا ہوں۔ دسمبر 1941 سنڈے کا دن تھا جب جاپان کے 353 جنگی جہازوں نے پرل ہاربر، جو کہ امریکہ کی بہت بڑی بندرگاہ، اس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں امریکہ کے 8 بحری جہاز تباہ ہو گئے، 9 کو شدید نقصان پہنچا، 188 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 2403 امریکی فوجی اور 68 شہری بھی ہلاک ہوئے، جبکہ 1100 کے قریب زخمی ہوئے۔ البتہ اس وقت اس بحریے کے 3 طیارہ بردار جہاز اس وقت بندرگاہ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس کا نقصان نہیں پہنچا۔ پرل ہاربر پر حملہ اس وقت جاپان کی بہت بڑی برتری مانی جا رہی تھی، جو کہ بعد میں جاپان کی ایک غلطی ثابت ہوئی۔ امریکہ جو کہ اس وقت تک بظاہر جنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن اس حملے کے بعد جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یاد رکھیے، آپ اپنے دشمن کو تبھی سبق سکھا سکتے ہیں جب آپ میں صلاحیت ہو، ورنہ سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امریکہ جو کہ پہلے ہی 1942 سے خفیہ طور پر ایٹمی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور اس کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد ایٹمی طاقت بن جائے، امریکہ جاپان کو پرل ہاربر پر کرارا جواب دینا چاہتا تھا۔ وہ نہ صرف جاپان بلکہ جرمنی کو بھی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن 7 مئی 1945 کو جرمنی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، چنانچہ یورپ میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر جرمنی ہتھیار نہ ڈالتا تو امریکہ جرمنی پر بھی ایٹم بم گرا دیتا، لیکن جاپان نے جرمنی کی طرح ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ لیکن جاپان طاقت کے نشے میں چور یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے چند مہینوں میں امریکہ کس قدر قیامت خیز تباہی پھیلانے والا تھا، جس سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ امریکہ نے 16 مئی 1945 کو پہلا کامیاب ایٹمی تجربہ کیا، اور امریکہ کے بدلے کی آگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایٹمی تجربے کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکہ نے جاپان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ وہی امریکہ ہے جو 1998 میں پاکستان کو ایٹمی حملے کرنے سے روک رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس اچھی معیشت تھی، اچھی فوج تھی اور بہت سی چیزیں تھیں، ایک نہیں تھا تو صرف انسانیت نہیں تھی۔ جاپان کے کس شہر پر ایٹم بم گرایا جائے، اس کے لیے 4 شہروں کو چنا گیا، اور وہ شہروں کے نام یہ تھے: ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورا، اور اس کے بعد نگاتا شہر کی باری تھی۔ چنانچہ امریکہ نے فیصلہ کیا، چونکہ ہیروشیما صنعتی اور فوجی اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے، لہٰذا سب سے پہلے ایٹم بم یہاں گرایا جائے۔ جاپان پر حملہ کرنے کے لیے B-29 بمبار طیارے، جس کو کرنل پول اڑائے گا، ٹیٹینیم نامی جزیرے سے پرواز کرے گا۔ ٹیٹینیم کا وقت ہیروشیما سے 1 گھنٹہ آگے ہے، لہٰذا 2:27 پر اس جہاز کا انجن سٹارٹ کیا گیا، اور اس کے 8 منٹ کے بعد یعنی 2:35 پر طیارہ رن وے پر اپنی اڑان کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ 2:47 پر جہاز ہوا میں بلند ہو گیا۔ جاپان کے شہری بے خبر سو رہے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ رات ان کی آخری رات ہے، کیونکہ چند ہی گھنٹوں بعد 2 لاکھ جاپانیوں کی موت لانے والا جہاز ٹینیم نامی جزیرے سے پرواز کر چکا تھا۔ امریکہ کا جنگی طیارہ جاپان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 6:45 پر جہاز کے عملے نے بم کی حفاظتی پن بھی نکال دی، اور یوں 8:15 پر B-29 بمبار طیارہ، جو کہ ایٹمی بم لیے ہوئے تھا، صرف 31,000 فٹ کی بلندی پر آ گیا اور عین شہر کے اوپر پہنچ کر 4,400 کلو وزنی ایٹمی بم ہیروشیما کی آبادی پر گرا دیا۔ چنانچہ صرف 43 سیکنڈ بعد 19,000 کی بلندی پر ایٹم بم پھٹ گیا، اور ایٹم بم کے پھٹنے کے 1 مائکرو سیکنڈ یعنی جتنا وقت ایک الیکٹرک بلب کو آن ہونے میں لگتا ہے، درجہ حرارت 6,000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔
جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہے۔ اس بم کے پھٹنے کے 1 میل کے اندر اندر لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے۔ شہر میں 2 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، کوئی چرند پرند نہیں بچا۔ ہیروشیما کا پورے جاپان سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ ایک مقامی صحافی ناگامورا جو کہ اس وقت شہر سے باہر تھا لیکن دھماکے کے وقت گر پڑا، جب وہ شہر میں پہنچا تو وہ پہلا شخص تھا جس نے ہیروشیما کی تباہی دیکھی۔ اس نے جو خبر اپنے اخبار کو بھیجی وہ یہ تھی کہ 8:15 پر دشمن کے 2 طیاروں نے کوئی خاص قسم کا بم گرایا ہے جس سے ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب جاپانی فوج کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ہیروشیما پر نہ تو کوئی اتنا بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی اتنا بڑا اسلحے کا ڈپو تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوتی۔ چنانچہ جاپانی فضائیہ نے اپنے ایک طیارے کو وہاں بھیجا۔ جاپانی فضائیہ کا طیارہ 3 گھنٹے تک ہیروشیما کی فضا میں پرواز کرتا رہا اور اس نے واپس آ کر یہی کہا کہ مجھے صرف اور صرف دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہی ہیں۔ ہیروشیما پر کون سی قیامت آئی ہے اس کا اندازہ تب ہوا جب 6 اگست 1945 کو واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے اس وقت کے امریکہ کے صدر نے یہ بیان دیا کہ امریکہ نے جاپان پر ایک خاص قسم کا بم گرایا ہے، اس کو ایٹم بم کہا جاتا ہے، اور اگر جاپان نے غیر مشروط طور پر جنگ بند نہ کی تو اس کے دوسرے شہروں پر بھی ایٹمی بم گرائے جائیں گے۔ جاپان کی بے بسی دیکھ کر رشیا بھی پیچھے نہ رہا۔ اس نے اسی دن جس دن امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تھا اس نے بھی حملہ کر دیا۔ امریکہ نے جاپان کے ایک اور بڑے شہر ناگاساکی پر بھی حملہ کر دیا۔ اس وقت کے تمام طاقتور ممالک سوئے رہے، تو آپ اندازہ لگائیں کسی نے بھی انسانیت کے لیے ایک آواز تک نہ اٹھائی۔ اس لیے یاد رکھیے، انسانیت صرف طاقتور کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، اگر آج ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو کبھی بھی دوسرے ملک جنگ ہونے کی صورت میں ثالثی کا کردار ادا نہ کرتے، اور وہی حال ہمارا ہوتا جو 1945 میں جاپان کا ہوا تھا۔ اتنی بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود اس ایٹم بم کی بنا پر جاپان نے 15 اگست 1945 کو اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب آپ بھی اپنا آن لائن بزنس 24/7 شروع کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں موجودہ صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے، وہیں کافی لوگوں نے آن لائن بزنس سے فائدہ پایا ہے۔ آپ بھی بنوائیں کسی بھی قسم کی ویب سائٹ، ای کامرس ویب سائٹ، POS یا پھر کسی بھی قسم کا سافٹ ویئر بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی 033370282 پر کال کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ 247olsolution.com۔ تو یاد رکھیے یہ کتنا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے ایٹمی دھماکے کرنا اور اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنوانا۔ اس وقت کچھ پابندیاں لگیں لیکن وہ وقت بھی گزر گیا، لیکن آج ہم الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور اس کی وجہ سے دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔